آج تمام نمازیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ مسجد میں غازی غلام شبیر صاحب کی طرف سے ایک روزے داروں کے لیے افطاری رکھی گئی ہے، تو اس میں تمام نمازیوں کو دعوت ہے، چاہے امیر ہے، غریب ہے، مسجد کا پڑوسی ہے، جتنے بھی محلے دار نمازی تشریف لاتے ہیں، تو میری دلی حسرت اور تمنا ہے اور ان کی بھی تمنا خواہش ہے کہ آپ تمام روزے دار جتنے بھی ہیں مسجد میں آ کر مسجد میں تشریف لا کر آپ سحری کے آپ افطاری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اے معاذ، تو ایک قوم اہل کتاب کے پاس جا رہا ہے، ان کو اس بات کی گواہی کی طرف بلانا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس کو مان لیا تو ان کو اس بات کی طرف بلانا، خبر دینا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان پر رات اور دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کتنی نمازیں جی؟ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں کہ کتنی نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں، اس بات کو بھی وہ مان لیں تو اے معاذ ان کو بتا دینا کہ جو صاحب مال ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں ان کے لیے زکوٰۃ رکھی ہے، ان کے مالوں میں ان کے لیے زکوٰۃ رکھی ہے، اور فرمایا کہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں میں اس زکوٰۃ کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس بات کو مان لے تو ان کو خبرانا، ان کو بتانا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کہ کیا مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اور فرمایا کیوں مظلوم کی بد دعا سے بچنا؟ حضور نے فرمایا اس وجہ سے ان کو آگاہ کرانا، ان کو بتانا کہ مظلوم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کسی قسم کا حجاب نہیں۔ ادھر مظلوم دعا مانگتا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام بتانا کیا چاہ رہے ہیں اور میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنی نمازیں فرض ہیں جی؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ ماہ رمضان میں پورا سال فرض ہے، تا صبح قیامت ہر آنے والے امتی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فریضہ ہے 5 نمازوں کا، یہ اس کے اوپر فرض رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صاحب مال ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو نواز رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نواز رکھا ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ حکم ہے کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راوی ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضور حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے، اپنے مال کی زکوٰۃ دے کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال کو پاک فرمائے۔ یعنی پتہ چلا کہ جو بھی بندہ صاحب مال اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے، دے دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو پاک فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے مال کو بھی پاک فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی پاک کر دے گا، اللہ تعالیٰ تیری اولاد کو بھی پاک فرما دے گا۔ اور حضور نے فرمایا پھر اس کے بعد کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر، رشتہ داروں کے ساتھ۔ آج تو بھائی بھائی کو جناب مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے تلا ہوا، پڑوسی پڑوسی کو مارنے کے لیے تلا ہوا، اور نوجوانوں کے اندر آج کل جس قسم کی سوچ چل رہی ہے اور جس قسم کا ان کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، تھوڑی سی غلطی ادھر سے فون نکالا، ذرا چھوڑا جی، دوست بنا لیا ہے جی، فلاں فلاں فلاں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ کا دین کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے کن کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے؟
رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، جی بھانجوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ایون کہ کوئی بھی رشتہ ہے تو حضور کا کیا ارشاد ہے، حضور کا کیا فرمان ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اے انس، مسکین جو مسکین ہو، جو یتیم ہو، جو غریب ہو، جو ضرورت مند ہو، جو محتاج ہو، فرمایا ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیرے دروازے کے اوپر کوئی سائل آ جائے، سوال کرنے والا، مانگنے والا کوئی سائل آ جائے تو حضور نے فرمایا اے انس اس سائل کے سوال کو پہچانا، اس سائل کے حق کو پہچاننا، اور فرمایا اس کو اپنے دروازے سے خالی نہ لوٹانا۔ حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسلام میں 4 چیزیں فرض فرمائی ہیں۔ کتنی جی؟ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی چیزیں فرض فرمائی ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض فرمائی ہے، اور کتنی نمازیں فرض فرمائی ہیں؟ 5۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت کے اوپر حج فرض فرمایا ہے، اور نمبر 4 فرمایا صاحب مال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی فرض فرمائی ہے۔ اور حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا اور مکمل ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تمہارے اسلام کا پورا ہونا کیا ہے؟ کہ تم صاحب مال ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر راضی ہے۔ فرمایا اسلام کب پورا ہوگا؟ تم نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، حج بھی کر رہے ہو، روزے بھی رکھ رہے ہو، فرمایا ابھی تک اسلام پورا نہیں ہوا جب تک کہ صاحب مال اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکال دیتا۔ فرمایا جب صاحب مال زکوٰۃ نکال دے گا، حضور فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اسلام کو پورا فرما دے گا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے، ہم سب کا کس کے اوپر ایمان ہے جی؟ اقرار کر لیں اس چیز کا، ہم سب کا کس کے اوپر ایمان ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر۔ اور ہم سب کے سب کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت گرامی یہ بہت بڑا اقرار ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ جو صاحب مال ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔